ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو کہ حضرت انس سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں مظلوم کی مدد تو کر سکتا ہوں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے ظلم سے روک دے، تیری طرف سے یہی اس کے لیے مدد ہے۔ اس حدیث شریف میں ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس سے ہر انصاف پسند شخص ہمدردی جتاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظالم بھی اصل میں مظلوم ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ اپنی کجروی اور گمراہی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود پر قابو نہیں پا سکتا اور ایمان کمزور ہونے کے باعث شیطان کے بہکاوے میں آ کر احکام الہی سے منحرف ہو کر ظلم ڈھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسلام ایسے شخص پر ترس کھاتا ہے اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے اس کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر کسی کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے اسے سمجھایا جائے اور احکام الہی کی تبلیغ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تائب ہو کر راہ راست پر آ جائے اور اس کے دل میں خلق خدا سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ اس حدیث شریف کا مقصد ظلم کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ خاص کر مسلمانوں کو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کی راہ آخر دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ چنانچہ اسلام کسی مسلمان کو ظالم نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، گویا یہ بھی اس کی مدد ہے کہ وہ ظلم سے باز آ جائے۔